بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ ظلم ظلم ہے۔ اگر آپ حد سے زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ایک قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت سیدنا عبد المنعم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ حضرت سیدنا وہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک ظالم و مغرور بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک عظیم و شان محل بنوایا اور اس کی تعمیر پر کافی مال خرچ کیا۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں سارے محل کا دورہ کروں اور دیکھوں کہ یہ میری خواہش کے مطابق بنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور محل کو دیکھنے چل پڑا۔ اندر سے دیکھنے کے بعد اس نے محل کے بیرونی حصے کو دیکھنا شروع کیا اور محل کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گیا اور ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ ایک ہمارے محل کے ساتھ جھونپڑی کس نے بنائی ہے؟ بڑے غصے اور متکبرانہ انداز میں کہا۔ سپاہیوں نے جواب دیا، چند روز سے یہاں ایک مسلمان بوڑھی عورت آئی ہے، اس نے جھونپڑی بنائی ہے اور وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑے مغرورانہ انداز میں بولا، اس غریب بڑھیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اس بڑھیا کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے محل کے قریب جھونپڑی بنائے؟ اس جھونپڑی کو فوراً گرا دو میرے سامنے۔ حکم پاتے سپاہی جھونپڑی کی طرف بڑھے اور بڑھیا اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ سپاہیوں نے آن کے آن اس غریب بڑھیا کی جھونپڑی کو ملیا میٹ کر دیا۔ بادشاہ جھونپڑی گروانے کے بعد اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے نئے محل میں سے چلا گیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی دیکھ کر بڑی غمگین ہوئی اور لوگوں سے پوچھا کہ میری جھونپڑی کس نے گرائی؟ لوگوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر قبل بادشاہ آیا تھا، اس نے تمہاری جھونپڑی گروائی۔ یہ سن کر بڑھیا بہت غمگین ہوئی اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئی، اے میرے پروردگار عز و جل، اے میرے رحمان و رحیم پاک پروردگار عز و جل، اے تمام کائنات کے مالک رب عز و جل، اے دکھیا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب عز و جل، بے قص و بے پناہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے رب عز و جل، کسی بھی لمحے اپنے بندوں کو نہ چھوڑنے والے رب عز و جل، ان کی پکار پر 70 مرتبہ لبیک یا عبدی کہنے والے رب عز و جل، مظلوم اور شکستہ حال دلوں میں بسنے والے پاک رب عز و جل، جب میری جھونپڑی توڑی جا رہی تھی میں موجود نہ تھی، لیکن میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو ہر چیز دیکھتا ہے، تیری قدرت تو ہر شے کو محیط ہے۔ میرے مولا، میرے پاک پروردگار عز و جل، تیرے ہوتے ہوئے تیری ایک عاجز بندی کی جھونپڑی توڑ دی گئی اور تو نے کچھ نہیں کہا، تو اس عمل پر ان کو جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بڑھیا کی آہذاری اور دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوند عز و جل ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں اس برے فعل سے بچائے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔
محترم سامعین کرام، شکستہ حال اور ٹوٹے ہوئے دل سے جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دل سے جو بھی آہ نکلتی ہے سیدھی عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ غریبوں، فقیروں، مساکین اور مسافروں اور بیماروں کی دعا فوراً ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا اور اپنی صفت میں سے اس صفت رحم والی، رحم دلی والی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں خواہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔